نمبر 20 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 12۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وقال الذين كفروا، وقال اور کہا، الذين كفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے۔ کافروں نے ایمانداروں سے کہا، کیا بولا؟ اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راہ کی اتباع کرو، ہمارے پیچھے چلو۔ ولنحمل خطایاکم، ہم اٹھائیں گے تمہارے خطایاکم گناہوں کا بوجھ۔ وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، اور نہیں ہے وہ بحاملین اٹھانے والے، من خطایاہم من شیء ان کے خطایا میں سے، ان کے گناہوں میں سے ذرا بھر بھی۔ انہم لکاذبون، پکی بات ہے وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ آیت مذکورہ کا ما قبل سے ربط، ما قبل میں ایمان کی بہت بڑی قیمت انسان کو بتلائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی وجہ سے انسان کو اپنے محبوبین اور اپنے مقربین کی فہرست میں شامل فرما لیتے ہیں۔ تو چونکہ ایمان ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے جو کہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، جو کہ دخول جنت کا ذریعہ ہے، تو بھلا کافر کیسے یہ برداشت کر سکیں کہ مومنین کو ایسی نعمت حاصل ہو؟ تو وہ کافر لوگ مومنین کو ایمان سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے گویا کہ وہ تدابیریں کرتے ہیں، کبھی وہ اپنے زور اور کبھی زر کی نمائش کرتے ہیں، کبھی وہ شکوک اور شبہات ڈال کر اپنی تدبیر اپنی چال چلتے ہیں، اور کبھی آزمائش کے ذریعے سے۔ تو آیت مذکورہ کے اندر بھی کافروں کی اسی سازش، اسی چال، اسی تدبیر کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے زور و زر اور شکوک و شبہات کے ذریعے سے اہل ایمان کے ایمان میں آزمائش ڈال رہے ہیں۔ وقال الذین کفروا، وہ آزمائش کی صورت یہ ہے کہ کافر لوگ بولتے ہیں للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، ایمانداروں کو کہ تم ہماری راہ پہ چلو، اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے پہ چلو۔ باقی رہی یہ بات کہ تم یہ بولتے ہو کہ ہم تمہارے راستے پہ چلیں تو ہمیں اللہ جہنم میں ڈالے گا، ہمیں گناہ ہوگا، ہم نافرمان بن جائیں گے۔ یہ جو امر تمہارے لیے مانع اور رکاوٹ ہے کہ تمہیں اپنے گناہوں کا ڈر ہے کہ ہم تمہارے پیچھے چلیں، چلو ہم تمہارے اس امر مانع کا حل بتاتے ہیں کہ تمہیں کوئی اندیشہ نہ رہے کہ ہمارے راستے چلنے پر تمہیں کوئی خطرہ ہے، جو وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ، ہم تمہارے وہ بوجھ اٹھا لیں گے، ہم تمہارے خطایا، تمہارے ذنوب، تمہاری معصیت کا وبال ہم پر آئے، ہم آپ کا وبال اٹھائیں گے، آپ ہماری اتباع کریں، ہمارے راستے پہ چلیں۔ دیکھیں کافر لوگ اپنے غلط راستے پہ بلانے کے لیے کس قدر مسلمانوں کو، ایمانداروں کو بلا رہے ہیں اور کس قدر آفر دے رہے ہیں، پیشکش دیکھیں وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ، ہم حق سچ پر ہونے کے باوجود اپنے مسلمان کو بھی راہ حق کی گویا کہ تبلیغ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور وہ بھی آگے سے بولتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تم کسی اور کو جا کر بولو، وہ بھی بولتے ہیں آگے سے۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا،
ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ اتباع کرو ہمارے راستے کی، وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ، باقی جو چیز مانع بن رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، تمہیں اندیشہ ہے کہ سزا ہوگی، وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ، ہم تمہارے گناہ اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، وہ نہیں ہے اٹھانے والے، مِنْ خَطَایَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کے گناہ میں سے، مِنْ شَيْءٍ ذرا بھر بھی، کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ تو جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے اس طرح کہ یہ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کی سزا ہم بھگتائیں گے، حالانکہ دوسرے مقامات پر ارشاد باری تعالیٰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جتنا بھی انسان کا قریبی ہوگا وہ قطعاً یہ جسارت نہیں کرے گا کہ اس کا وبال مجھ پر آ جائے، جیسا کہ دوسری جگہ پر بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ یہ تو اس وقت افراتفری کا عالم ہوگا، ہر بندے کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتی وبنی، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، دوست دوست سے، شوہر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے فرار اختیار کریں گے، بھاگیں گے کہیں کوئی ہم سے نیکی نہ مانگ لے۔ اور جیسا کہ دوسری جگہ پر بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، نہ والد اپنے اولاد کے کچھ کام آئے گا، نہ مولود بچہ اپنے والد کے کچھ کام آئے گا، ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ فرمایا یہ انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم تمہارا گویا کہ عذاب ہم اٹھائیں گے، سزا ہم اٹھائیں گے، خطایا ہم پر لاد لینا۔ حالانکہ فرمایا کہ دنیا کی آگ آخرت کے آگ سے 69 درجہ کم ہے، جہنم کی آگ 69 درجہ اس سے زیادہ تیز ہے۔ کوئی دنیا میں تو کوئی کسی کے لیے اپنا ہاتھ 1 منٹ کے لیے آگ میں نہیں ڈالتا، تو یہ کیسے بول رہے ہیں کہ ابد الاباد ہم جہنم میں آپ کی وجہ سے جائیں گے؟ انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ اٹھانا بھی چاہیں، یہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ خود بھی مجرم ہے اور دوسروں کو بھی جرم پر انہوں نے تیار کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ جس ذات کا انہوں نے جرم کیا ہے، جس ذات کی نافرمانی کی ہے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تبادلہ کر لو، اس طرح اٹھا لو؟ نہیں، وہ ذات اس طرح نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون عدل کے یہ خلاف ہے، اللہ کا جو قانون عدل ہے اس کے یہ خلاف ہے، کرے کوئی اور سزا کوئی اور پائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، اور نہیں ہیں وہ حاملین اٹھانے والے، من خطایاہم من شیء، ان کے گناہوں میں سے ذرا بھی کوئی خطا کوئی گناہ ان کا وہ نہیں اٹھائیں گے۔ انہم لکاذبون، بے شک وہ تو کذاب ہیں، جھوٹے قسم کے لوگ ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، ہاں ضرور بھی ضرور وہ اٹھائیں گے، أَثْقَالَهُمْ اپنے ثقل کے ساتھ، اپنے بوجھ کے ساتھ، وَأَثْقَالًا بہت سے کئی اور بوجھ بھی، مَعَ أَثْقَالِهِمْ اپنے بوجھوں کے ساتھ، اپنا ثقل پن ہوگا، اپنے گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا، وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ اور اپنے اثقال کے ساتھ اور کئی اثقال ہوں گے، اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اور بھی بہت سے بوجھ ہوں گے۔ اب یہاں سرسری نگاہ رکھنے والے پر ایک اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ پہلی آیت کے اخیر میں فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، کہ وہ ذرا بھر بھی دوسرے کے گناہ کو نہیں اٹھائیں گے، اور یہاں آ رہا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ کہ اپنے بوجھ کے ساتھ اور کئی بوجھ وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے ساتھ۔ بظاہر تعارض آ رہا ہے، ادھر آ رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہاں آ رہا ہے اپنے بوجھوں کے ساتھ اوروں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ بظاہر تعارض ہے کیونکہ پہلے ایک چیز کی نفی کی جا رہی ہے اور متصل آیت میں اسی کا اثبات کیا جا رہا ہے۔
پہلے کہا نفی میں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور دوسرے میں اسی بات کا اس بات کر دیا ہے کہ نہیں، اپنے بوجھوں کے ساتھ اوروں کے بھی کئی بوجھ اٹھائیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی تعارض نہیں آپس میں آیات مبارکہ کا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک محل نفی ہے اور ایک محل اثبات ہے۔ جب محل تبدیل ہوتے ہیں تو تعارض اٹھ جاتا ہے۔ اب بالفاظ دیگر آسان اس کی تعبیر وہ یہ ہے کہ یہاں نفی کی جا رہی ہے، وہ وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، کہ وہ ان کے گناہوں میں سے ذرا بر بھی نہیں اٹھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کا بوجھ اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ وہ جو مجرم ہے وہ بالکل سبق دوش ہو جائے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ جہاں یہ بولا جا رہا ہے کہ اپنے بوجھ کے ساتھ وہ دوسروں کے کئی بوجھ اٹھائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زلال کا گمراہ، دوسرا اضلال کا گناہ، یعنی خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے، تو خود گمراہی کا بھی وبال ان پر اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا بھی وبال ان پر، جس کو بول رہا ہوں کہ زلال کا بھی وبال ان پر اور اضلال کا بھی وبال ان پر ہوگا۔ تو پہلی آیت میں جو یہ کہا گیا کہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا کا سارا بوجھ اٹھا لیں اور وہ مجرم بالکل سبق دوش ہو جائے، بالکل بری ذمہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ان پر دگنا سزا اور عذاب آئے گا، زلال کا بھی اضلال کا بھی۔ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے ورغلایا ہے، راستے سے ہٹایا ہے، جن کو یہ بولتے تھے ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، ہماری اتباع کرو، ان کا وبال بھی ان پر لازمی آئے گا۔ یہ نہیں کہ وہ بالکل چھوٹ جائیں، ان پر بھی ہوگا، ان پر دگنا ہوگا۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس میں یہی ہے کہ داعی جو بھی ہوتا ہے، چاہے داعی الی الخیر ہو یا داعی الی الشر ہو، جتنے لوگوں کو وہ دعوت دے گا، اگر داعی الی الخیر ہے، وہ داعی الی الخیر جتنے لوگوں کو خیر کی، ہدایت کی، ایمان کی، اعمال صالح کی دعوت دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، تو جتنے لوگ اس کی دعوت کے ذریعے سے ہدایت پر، اعمال صالح پر، ایمان پر آتے ہیں، جتنا وہ نیک عمل کریں گے، اس داعی کو بھی برابر کا ثواب ملتا رہے گا، بغیر کسی ان کے اعمال میں کمی کیے ہوئے۔ داعی کو بھی ملتا رہے گا، اور جن کو اس نے مدعو کیا، بلایا، وہ سیدھے راستے پہ چلتے رہے، آگے اس نے چین چلا لیا، تب بھی اس داعی اول کو ثواب ملتا رہے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے انبیاء کی عظمت کا اندازہ لگتا ہے کہ انبیاء چونکہ اپنے امت کے سب سے پہلے وہی داعی الی الخیر ہوتے ہیں، تو جتنے بعد میں اعمال صالح ہوں گے، سارے کے سارے نبی کے کھاتے میں جائیں گے۔ تو داعی الی الخیر، اسی طرح داعی الی الشر ہے، جیسے کہ ابھی دعوت دے رہے ہیں شر کی کہ ہمارے راستے کی اتباع کرو، تو جو لوگ غلط راستے پہ لوگوں کو ڈالتے ہیں، غلط ان کی رہنمائی کرتے ہیں، تو جس طرح وہ غلطی پہ آتے ہیں، ان کے نام اعمال میں غلطی کا اندراج ہوتا ہے، اسی طرح قیامت تک اس داعی الی الشر کے نام اعمال میں بھی وہ برائی لکھی جائے گی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، انسان کا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی تا قیامت قتل ناحق ہوں گے، جتنے بھی تا قیامت قتل ناحق ہوں گے، جس طرح اس قتل ناحق کا وبال قاتل پر ہوگا، اسی طرح حضرت آدم کے بیٹے قابیل پر بھی برابر کا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے قتل ناحق کی اساس اور بنیاد اس فعل شنی اور اس حرکت قبیحہ کی اسی قابیل نے حابیل کو قتل کر کے رکھی تھی۔ تو اس قتل ناحق کا وبال جس طرح آج کے قاتل کو ہوگا، اسی طرح قابیل کو بھی ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس کو معالم العرفان فی دروس القرآن والوں نے بھی درج کیا ہے، کہ ایسا بھی منظر قیامت کو دیکھنے کو ملے گا، ایک آدمی آئے گا، اس کی بڑی شان ہوگی، پہاڑوں کے برابر اس کے پاس نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، لوگ بولیں گے یا الہی
مظلومین کی اللہ کے ہاں کثرت ہو جائے گی۔ کوئی بولے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ یہ میرا حق مارا۔ چلتے چلاتے حق سبحانہ و تعالی یہی حکم ارشاد فرمائیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے ان جو مظلومین آئے ہوئے ہیں اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ بالآخر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر جو طالبین حق ہیں، حق کے مطالبہ کرنے والے ہیں، وہ ابھی بھی باقی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان مظلومین کے جو گناہ ہیں وہ گناہ اٹھا کر اس بندے کے کھاتے میں ڈال دو۔ تو صرف نیکیوں سے محروم نہیں بلکہ اوروں کے گناہ بھی اٹھا رہا ہے، اوروں کا بوجھ بھی اٹھا رہا ہے۔ تو اولاً تو نیکی کرنا اس دور میں مشکل ہو گئی ہے، اور نیکی کر کے نیکی کی حفاظت یہ اس سے زیادہ گویا کہ مشکل ہے۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن باہر جاتے ہوئے بے نمازی کو ایسے دیکھتے ہیں کہ ہم ولی اللہ ہیں، یہ تو بس نکارہ ہے، تو اپنی کی ہوئی نیکی بھی ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو نیکی کریں، نیکی کو پھر اس کی حفاظت بھی کریں۔ تو ان فرامین نبویہ سے اس آیت کا تعارض بھی اٹھ گیا، اور یہ بات بھی روز روشن ہوگی، اظہر من الشمس ہوگی کہ زلال کا الگ گناہ ہے اور ازلال کا الگ گناہ ہے، یعنی کہ گناہ جو خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کیا ہے، دونوں درجے کے اس کو گناہ ملیں گے، اور جو داعی الی الخیر ہیں اس کو دعوت الی الخیر کا الگ گویا کہ ثواب ملے گا، اور خود استقامت علی الخیر کا الگ ثواب ملے گا۔ فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ دوسروں کے بوجھ وہ اٹھائیں گے، کئی بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بوجھ اور دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی دکھی کے دکھ کو دور کر لینا، فرمایا کہ مجھے کسی بھی دکھی کے دکھ کو دور کر لینا کسی طرح بھی ہو، مجھے اس مسجد کے میرے 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل معلوم ہے۔ کیا مطلب؟ تصور کیجئے، حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی ایک دکھی کے دکھ کو دور کر دینا میری اس مسجد، یعنی مسجد نبوی، مقام دیکھیں، اور کن کی جانب سے اعتکاف؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعتکاف، اور کتنی مدت؟ 1 ماہ کی مدت۔ فرمایا میری اس مسجد میں میرا 1 مہینے کے اعتکاف سے یہ بات افضل ہے کہ کسی دکھی کے دکھ کو دور کر لیا جائے۔ تو دکھی کا درد، دکھ، اثقال، بوجھ اسی طرح دور ہوگا کہ ہم ان کے لیے داعی الی الخیر بن جائیں، اس طرح ان کے دکھ ان سے دور ہوں گے۔ فرمایا وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وَلَيُسْأَلُنَّ، اور پوچھ گچھ ہوگی ان سے، یسألن، سوال کیا جائے گا ان سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس چیز کے بارے میں کانوا یفترون جس کا وہ افتراء کرتے ہیں، جس کو وہ گھڑتے ہیں، خود اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں کہ ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، اولاً تو حساب کتاب ہے نہیں، اگر ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے۔ فرمایا یہ جو باتیں خود اختراع کر رہے ہیں، گھڑ رہے ہیں، بدعات بنا رہے ہیں، رسومات کو رواج دے رہے ہیں، کل روز قیامت ان کے بارے میں بھی فرمایا وَلَا يُسْأَلُنَّ، اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا، وَلَا يُسْأَلُنَّ یوم القیامہ، اور ضرور بھی ضرور ان سے سوال کیا جائے گا روز قیامت، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس چیز کے بارے میں جو وہ گھڑتے تھے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ برحمتک یا رحمن۔